میں آپ سے آج بہت ہی اہم بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی شان بلند کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نعتخوان چند پیسوں کی خاطر، چند پیسے حاصل کرنے کی خاطر نعت پڑھنے میں اتنے غلط الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ان کی نعت پڑھنے پہ ثواب کیا ان کو کہہ لیں کہ دوزخ کے لیے وہ اپنا پل تیار کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو اس طرح سے کہ آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی بڑا لیڈر ہے، کوئی وزیر ہے یا کوئی کسی کمپنی کا آنر ہے، وہ آ کے بیٹھا ہے، تو آپ اس کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سر آپ۔ اگر ہم اس کی تعریف کسی دوسرے کے سامنے کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ، یہ، ان کا، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، ان کا ذکر بلند کرتے ہیں، تو ہم اتنے بدتمیزی والے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جس میں تو کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو کیا ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے؟ تو ہم کیسے کہہ لیں کہ غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں؟ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے برائے مہربانی تمیز والے ریسپیکٹیبل ورڈز یوز کریں، آپ سے آگے کوئی لفظ نہیں۔ تو یہ چیز دیکھ لیں کہ ہم جب اس کی ایگزامپل میں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، بڑا اچھا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھا تھا اور بڑی پیاری محفل ہوئی۔ محفل کے بعد اتفاقاً ایک نعتخوان میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو میں نے اسے کہا کہ تو کیسا ہے، تیری طبیعت ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے۔ اب یقین کریں وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یار آپ تمیز سے بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کہ یہ کتنا اچھا، یہ تو نعتخوان ہے، آپ ان کو احترام دینے کی بجائے، عزت دینے کی بجائے تو کر کے بلا رہے ہیں۔ میں نے پھر جواب میں کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا ورڈ یوز کیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو جو نبیوں کے سردار ہیں، ہم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں تو ہم سے بڑا جاہل کون ہے؟ بات دل کو لگی ہے؟ اسی طرح سے، اور جب میں نے ان سب کے بیچ میں یہ کہا اور حقیقت جانیے کہ وہاں پر لوگ جو موجود تھے ایسے خاموش ہو گئے کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ کہ عام گھرانہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے تمام گھرانوں سے بلند اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی خواتین ہیں ان کا مقام ہم ان کے حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مقابلہ تو دور کی بات ہے ان کا۔ تو مجھے یہاں پہ ایک اور بات افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام سر عام محفلوں میں اونچی آواز میں لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام سر عام اونچی محفل میں لیتے ہیں۔ کیا یہ بدتمیزی نہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں؟ کیا یہ تذلیل نہیں؟ اب اسی طرح سے اگر میں کسی دوست کو، کسی محلے دار کو، یا کسی کہہ لیں کسی کو بھی اس کے گھر کی عورت کا نام لے کے پکاروں کہ وہ کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اسی وقت لوگوں میں ایک غیرت کا ایلیمنٹ جاگے گا، اور وہ غیرت کا ایلیمنٹ ہوگا ان کے لیے، کہہ لو کہ غیرت میں قتل و غارت کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔
تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گھر کی خواتین کا نام باہر لینے پہ غیرت ہماری جاگ جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے کی جو خواتین ہیں، کیا ان کا نام لینا، سر عام نام لینا جائز ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نعتیں پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا اس کے بارے میں جائز ہے ناجائز ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم دینی کام کرتے ہیں، برائے مہربانی تمیز کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، اور جس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر آپ یہ ضرور سوچیے گا کہ ہم جنت کی بجائے دوزخ کی طرف پل تو نہیں بنا رہے، کیونکہ ہم ان ہستی کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہم ان کو غیر اخلاقی الفاظ سے پکارتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مذہب کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر اور ہمارے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ بہت اہم بات تھی، میرے مائنڈ میں آئی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔